محشر میں جب دھکے دے رہے ہوں گے فرشتے میرے صحابہ کو، اور میں کہوں گا اصحابی. سارے حضرات جانتے ہیں کہ یہ سچی روایت، صحیح روایت، قطعی روایت، طے شدہ روایت، جس میں کوئی شک و شبہ کسی محدث کے یہاں نہیں. تو میں کہوں گا میرے صحابہ، بڑی بھیڑ ہوگی جن کو فرشتے دھکا دے رہے ہوں گے، وہ صحابہ حضور خود بول رہے ہیں میرے صحابہ ہوں گے، اور ان کو حوض کوثر پر حاضر نہیں ہونے دیا جائے گا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں، ام المؤمنین ہیں، جو کہہ رہی ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، جو کہہ رہی ہیں عمر بن الخطاب سے، اور عمر کانپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا نام تو نہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں ایسے بہت سے ہوں گے جو مرنے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا. اتنی واضح باتیں سامنے آنے کے بعد بھی اب اس کے بعد معاویہ کے بہت ہی قریب ایک معاویہ ابن حدیث تھے، وہ بھی صحابی ہیں. وہ حضرت علی کو بہت گالیاں بکتے تھے. حضرت علی پر طعن و تشنیع کرنے والے کچھ خاص نام ہیں. یوں تو ہر مسجد میں یہ حکم تھا کہ جمعے کے خطبے میں ان کے خلاف بات کرنی ہے، ان پر طعن و تشنیع کرنی ہے. یہ متفق علیہ اور اجماعی تاریخی روایت ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے، صحیح حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے. مستقل ایک موضوع ہے اور ثابت ہے. اتفاق سے حضرت حسن کا سامنا ہو گیا تو حضرت حسن نے کہا کہ تم ہی ہو جو میرے باپ علی کو گالی بکتے ہو. تو وہ سر جھکا کر کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکو گے، اور جب حوض کوثر پر حاضر ہونا چاہو گے تو علی تم کو اس طرح دھتکار کے نکالیں گے جیسے کسی غیر کے اونٹوں کو گھاٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ روایت ثابت ہے. بلکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے فضائل بیان کرنے کے موقع پر خاص طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے کہ مسجدوں میں حضرت علی پر جو لعن طعن کا سلسلہ تھا اس کو انہوں نے بند کروایا، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے، بنی امیہ کے ایک صالح اور نیک انسان تھے. تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اس کا تذکرہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت پر ہر کتاب میں ہے. تو چونکہ یہ معمول تھا اور یہ معمول ثابت ہے، جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بڑے جھوٹے، بڑے گندے ناپاک لوگ ہیں جو تاریخ کو مٹاتے ہیں. کیونکہ اگر تاریخ کی ان کتابوں کا کوئی انکار کر دے تو ابو بکر کی سیرت کا ایک صفحہ نہیں لکھا جا سکتا، عمر کی سیرت اور عثمان کی سیرت کی چند سطریں نہیں لکھی جا سکتی. ان کی سیرت حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، انہی تاریخی کتابوں سے ثابت ہے جن تاریخی کتابوں سے یہ واقعات اور حقائق ثابت ہیں. اس لیے کچھ ایسے لوگ جو آنکھیں میچتے ہیں، کتراتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں، اور جو باتیں انہوں نے گڑھ لی ہیں ان باتوں کو امت میں پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ روایتوں کو توڑتے ہیں، موڑتے ہیں اور تاریخ کے منکر بن جاتے ہیں اور سارے مورخین کو شیعہ قرار دیتے ہیں. ایسے لوگ اتنے ذلیل، اتنے حقیر، اتنے بدماش اور بدعنوان و مجرم ہیں کہ جو ان پر یقین کر لے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسلامی تاریخ کا خاتمہ کر دیا. اب اسلامی تاریخ کے نام سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اور جس طرح یہاں بہت سے لوگ کھل کر کہتے ہیں کہ رام نام کوئی چیز نہیں، رام کا وجود نہیں تھا، ایسے ہی اگر آج کوئی یہ کہے کہ ابو بکر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عمر نام کا کوئی شخص نہیں تھا، عثمان نام کا کوئی وجود نہیں تھا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اگر تاریخی کتابوں کو کنارے ڈال دیا جائے. تاریخی کتابوں سے ہی ان کی سیرت ثابت ہوتی ہے، ان کی سوانح ثابت ہوتی ہے، ان کے فضائل ثابت ہوتے ہیں، ان کے مقامات کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے کارناموں کے ذکر ہوتے ہیں. تو جن تاریخی کتابوں کے ذریعے سے یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے، انہی تاریخی کتابوں سے جب منافق صحابہ کے تذکرے سامنے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ تو عرش معلی پر پہنچ گیا، یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، قرآن کی آیات کے سرتاسر خلاف ہے اور احادیث صریحہ کے خلاف ہے.